بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ پاؤں کے ناخن تراشنے سے متعلق مسائل سماعت فرمائیں گے۔ ناخن تراشنے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ہفتے میں 7 دن ہیں، تو ان 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو ناخن تراشنے چاہیے۔ جمعہ کے دن ناخن تراشنا یہ سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ناخن تراشنے کے حوالے سے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چند دنوں کے بعد جب ناخن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان ناخنوں کو کاٹ لیں، ان ناخنوں کو تراش لیں۔ ہفتہ گزر جائے، 10 دن، 15 دن، ان دنوں میں کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کے، پاؤں کے ناخنوں کو تراش لینا چاہیے۔ لیکن اگر تاخیر بھی ہو جائے، دیر بھی ہو جائے تو 40 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر 40 دن سے تاخیر کریں گے تو پھر سنت چھوٹ جائے گی اور رزق میں تنگی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ مذکور ہے کہ اگر مسلسل ناخن نہ تراشے جائیں اور 40 دن سے زائد عرصہ گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ تو آج کے مسئلے میں آپ پاؤں کے ناخن تراشنے سے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ در مختار کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے کا کوئی عمل جو ہے حدیث پاک کے حوالے سے منقول نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ناخن تراشے جائیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جس طرح ہم وضو میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، تو جو طریقہ وضو میں خلال کا ہے اسی طریقہ کے مطابق پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشے جائیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب بھی ہم ناخن تراشیں تو دائیں پاؤں کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن سب سے پہلے تراشیں، سب سے پہلے کاٹیں۔ اس کے ساتھ اس کی دوسری انگلی ہے، اس کا ناخن تراشا جائے، پھر تیسری انگلی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا ناخن تراشا جائے، پھر چوتھی انگلی ہے، اس کا ناخن ساتھ تراشا جائے، اور 5ویں نمبر پہ دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کا ناخن تراشا جائے۔ تو ترتیب یہ بنے گی دائیں پاؤں کی، سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور ترتیب سے بڑے انگوٹھے تک آ جائیں اور ناخنوں کو تراش لیں۔ اس کے بعد پھر بائیں پاؤں پہ آ جائیں، الٹے پاؤں پہ آ جائیں۔ اس پاؤں میں سب سے پہلے بڑے ناخن کو یعنی انگوٹھے کے ناخن کو تراشنا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی انگلی ہے اس کا ناخن تراشا جائے، پھر اس کے ساتھ ایک اور انگلی ہے اس کا ناخن تراشا جائے۔ تو اس ترتیب سے چھوٹی انگلی تک چلے جائیں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن تراش لیں۔ تو پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک آ جائیں دائیں پاؤں میں، اس کے بعد بائیں پاؤں میں آئیں الٹے پاؤں میں، تو انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ترتیب کے ساتھ ناخن تراش لیے جائیں۔ تو 10 انگلیاں ایک ترتیب میں ہو جائیں گی، چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک اور پھر انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو جب بھی ہم اپنے ہاتھ میں نیل کٹر پکڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ذہن کے مطابق ہم اپنے انگوٹھے کے ناخن سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹی انگلی تک چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آج سے کوشش کریں علماء کرام کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق عمل کریں اور اجر و ثواب پائیں۔ تو یہ ایسا ایک مسئلہ ہے
جس سے بہت سارے لوگ لا علم ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے مسائل جس میں ہم اکثر غلط طریقہ کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جن لوگوں کے ان مسائل سے غافل ہیں، لا علم ہیں، ان تک بھی یہ مسائل پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جو بھی ویڈیو اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے نفع ہو، فائدہ ہو، وہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔